एक अहम प्रोजेक्ट है। अनप्रेसिडेंटेड सैलाब आया जी, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी सरकारी सोसाइटीज भी हैं और निजी सोसाइटीज भी हैं, और ज़्यादातर नुकसान उन सोसाइटीज़ का हुआ जो गालिबन वहाँ पे वो स्टैम्प पेपर के जरिए फरोख्त किया कुछ प्राइवेट लोगों ने, और कुछ सरकारी सोसाइटीज़ भी हैं जो उसमें बनने जा रही हैं या बनेंगी। तो उसके खिलाफ आपने कोई एक्शन या कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि आइंदा कम से कम मजीद वहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं जो दरिया के बेड के अंदर बनाई हैं, खासकर आपका फरखाबाद के साथ बरकत टाउन है, चून का इलाका है, उसकी सोसाइटीज़ का बहुत मसाइल है वहाँ पे। वो कोई प्राइवेट लोग बेच रहे हैं, स्टैम्प पेपर आप ले लें, 5, 7, 10 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है वहाँ पे। उनके खिलाफ कोई गवर्नमेंट एक्शन लेगी अब? और इसके साथ मैडम ये भी एडअप कर लें कि 21 जो है वो हाउसिंग स्कीमों को रावी बेड्स पर जो है वो एनओसी जारी किए गए पिछली दौरे हुकूमत में, पीटीआई दौर। पंजाब हुकूमत ने जो आपकी हुकूमत है इसने कितने जारी किए हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए भट्टी साहब और मियां साहब, ये गुजारिश ये है कि मैं बहुत कैटेगोरिकली ये कह सकती हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की पंजाब हुकूमत के अंदर कोई एनओसी जो है वो किसी भी गैर कानूनी तौर पर आबाद किसी सोसाइटी को नहीं दिया गया है, और इसके ऊपर उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। जो नई आबादियाँ आपने बनने की बात की, नई आबादियाँ जो हैं वो यकीनन एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जो हमारा रूडा है, जो एक ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसके अंदर जो है ये इस पानी को, जो पानी सैलाब के ज़रिए आता है, उसको स्टोर करने के लिए उसमें बड़ी जो जगह है वो फॉरेस्टेशन के लिए है, और ये तमाम जो है ये उसके प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बाय द वे कल जो रूडा के सीईओ हैं उन्होंने भी कल आके ये बात की कि कोई भी गैर कानूनी जो एनओसी है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस दौर हुकूमत में दिया है और ना हम देने का इरादा रखते हैं। फरखाबाद की, चूँकि शादरा की जो आपने बात की, ये वो आबादी है जो क़याम पाकिस्तान से पहले ये बारादरी के इर्द गिर्द जो है वो बनाई गई थी, और ये इस आबादी का कोई भी रिकॉर्ड कहीं पर भी किसी जगह पर मौजूद नहीं है, लेकिन लोग यहाँ साल साल से बसते हैं। अब ये चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म है कि जैसे ही हम इस रेस्क्यू और इस उससे फेज से गुजरते हैं तो वो दोबारा इसके ऊपर पूरे पंजाब, अक्रॉस द बोर्ड पूरे पंजाब के लिए जो है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को तैयारी करने के लिए कह दिया गया है कि वो अपना ये पूरी तैयारी करके लाएं कि कौन कौन से रिवर बेड के ऊपर कौन कौन सी आबादियाँ लीगल हैं, कौन सी इलीगल हैं, और अगर जो लीगल हैं उनका भी स्टेटस जो है वो क्या है, क्या उसको दोबारा लीगल स्टेटस रीइंफोर्स किया जा सकता है या वो वापस लेने की ज़रूरत है। तो एक बहुत बड़ा एक तैयारी और मास्टर प्लान के तौर के ऊपर इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट इसके सामने आएगी। फरमा दें कि रूडा का जो एरिया है वो 1,25,000 एकड़ का एरिया है जो कि सारा रिवर बेल्ट पे है। 40 ये सारा रिवर बेल्ट पे नहीं है, रिवर बेल्ट से मुराद के रिवर के साथ साथ है, हाँ, साथ चलेगा, वो और बात होती है रिवर बेल्ट, हाँ, वो कैनाल चैनल जी, जो रिवर बेल्ट है वो कैनाल जी चैनल। जी। अब रूडा को शुरू हुए 2013 में पहली मतलब रूडा का नाम सुना गया, उसके बाद 2020-21 में इस पर एग्जीक्यूशन शुरू हुई, और आज तक जो सबसे पहले काम करने वाला था इसकी बाउंड्री वॉल, इसके पुश्ते बनाने का था, उसमें तो रूडा अभी तक यानी कब भी नहीं कर सका। अब जाहिर है अब आपके पास तो कोई मेरी इतलात के मुताबिक जो पुश्ते हैं वो चूँकि बना लिए गए थे, मोस्ट ऑफ द सारे नहीं लेकिन बहुत सारे चूँकि बन गए थे, तो इसलिए जो रूडा से एसोसिएटेड एरियाज थे वहाँ पर तबाही नहीं हुई वो पुश्ते बनाने की वजह से। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब जो नए हालात हैं, जो क्लाइमेट चेंज की नई इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं और थ्रेट्स हैं, उन हालात के मुताबिक जो है वो पंजाब एक्ट करेगा, और चीफ मिनिस्टर साहबा इसके ऊपर बहुत क्लियर है कि तमाम तर जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग है आने वाले सालों के लिए वो पंजाब को बनानी होगी, जिसमें छोटे बड़े डैम्स जो हैं, रेजरवायर्स, ये तमाम, और फिर ये डैम्स के ऊपर जो सियासत है अब इसको ख़त्म करके हम सबको एक टेबल पे बैठ के अपने लोगों को बचाना होगा। लोग सिंध में पानी में जो है वो डूब के अपने लिए, उनके लिए मसाइल हों या पंजाब में हो या केपी में कहीं हों, वो सब हमारे अपने हैं, और हम सबको जो है तमाम हुकूमतों को मिलकर इसके ऊपर जो है वो लाएमल बनाना पड़ेगा। मैडम ये फरमाइएगा कि आपकी हुकूमत के ऊपर जो सबसे ज्यादा हो रही है वो मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर लगने के हवाले से है, वो राशन के डब्बों से लेके उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है। और दूसरी शिकायत का जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट बहुत हुई है, मोहन सलाई ने भी उसको ट्वीट किया कि मुख्तलिफ इलाकों में रोका गया है और कहा गया कि आप तस्वीर लगाएंगे तो ही राशन तकसीम देखिए एक इश्तिहारी भगौड़े की तो जो कोट किया आपने सवाल, उसका तो मैं जवाब नहीं देना चाहती, ना वो इस काबिल है कि उसकी बात का जवाब दिया जाए। मैंने उसी की बात की थी, अगर आपको मैं बता सकूँ, जो मैंने वो कैंप की बात की वो उसी से एसोसिएटेड है,
اور جب جو ہے وہ اس کو ایک سیاسی ایشو بنایا گیا، میرے پاس جواب ہے اس کو دینے کا. ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ کچھ یوٹیوبر جا رہے ہیں اور جا کر وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو کہ آپ جو ہے وہ یہ بیان دیں، ہم یہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اس کے اوپر ایکشن بھی ہو سکتا ہے، بٹ نہیں، اس وقت ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ درخواست ہی کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کا پروپیگنڈا کرنا، ان کا ملک میں فساد انتشار پھیلانا ان کا ایجنڈا ہے. لیکن اس وقت ہمارے پاس اس کو ایجنڈے کو جو ہے وہ مطلب جواب دینا ان کو اسٹرینتھ دینے کے مترادف ہے، تو اس کو جواب دینے کی سو یہ جو بھی کیمپس لگائیں، صرف گزارش یہ ہے کہ وہاں پر جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ ضرور دیں. خالی ایک کیمپ لگا کے اس کے اوپر ٹینٹ لگا کے نہ بیٹھیں. لوگوں کو ٹوائلٹ کی سہولیات، وہاں پہ کھانے پینے کی، میڈیکل کی سہولیات وہ دیں. ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ وہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے اپنے جو ہے جو فطرانے کے چاول لا کے اس کے اوپر تصویریں بناتے تھے، زچہ بچہ سینٹر کے اوپر جن کی تصویریں لگتی تھیں، جو ہے بیت الخلاء کے اوپر جن کی تصویریں لگا کے جو وہ کرتے تھے، ان کی مطلب باتوں کا کیا ہی جواب دیں. ان کا کام بھائی اتنا ہے، وہ ٹرولز ہیں، ان کا کام ہے کہ اچھی چیز کو خراب کرنے کے لیے گند ڈالا جائے، وہ گند ڈالتے جائیں. ہم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک یہ کیپیسٹی دیے رکھے. چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں ان کے گند سمیت پورا جو پنجاب کے اندر جو ایک تکلیف کا ماحول ہے اس کو سمیٹ لیں گے. میڈم یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آفر دی ہے پنجاب گورنمنٹ کہ اگر کوئی مشکل گھڑی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. کاش انہوں نے صرف یہ کہا ہوتا. انہوں نے بیرسٹر سیف صاحب کا میں نے ایک اسٹیٹمنٹ سنا، بڑی پھر وہی بات ہے نا کہ اتنی انسینسٹیوٹی ان ایشوز کے اوپر مطلب عجیب ہے. جب کلاؤڈ برسٹ کے وہاں ایشوز ہوئے، چیف منسٹر صاحبہ نے مطلب وہاں سے جاپان سے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی حکم ہے تو بتائیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم بالکل مطلب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب جن کے وہ ابھی میں کہنا نہیں چاہتی تھی بیکاز مجھے پتہ ہے کہ یہ بات ہائی لائٹ ہو جائے گی، باقی باتیں میری پیچھے رہ جائیں گی. اب کچھ دن ابھی کل جو ہے وہ سرکاری گاڑی میں ایک پالتو کتے کے ساتھ جو ہے وہ ایک تصویر سرکولیٹ کر رہی ہے خیبر پختونخوا پشاور کی. وہ مجھے بتائیں گے، وہ سکھائیں گے مریم نواز کو کہ کام کیسے کرتے ہیں. جو مریم نواز کے تمام پروجیکٹس کو کاپی کر رہے ہیں اور کاپی کرنے کے بعد بھی شروع کریں گے 27-28 کے بعد وہ سکھائیں گے کہ کام کیسے کرنا ہے. دیکھیے ہمیں سیکھنے میں برائی نہیں ہے، جو بات اچھی کسی سے ملے وہ دیکھو بھائی کو سامنے سکھانے والا ہو بھی تو صحیح. اب وہ جن کی آنکھ ہی نہیں کھلتی، جن کے پلے ہی کاکھ نہیں ہے، وہ ہمیں سکھائیں گے تو پھر قیامت کی نشانی ہے. اچھا میڈم، یہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب کہا جا رہا ہے اور 23.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی تک افیکٹ ہو چکے ہیں. میڈم سی ایم جو ہے خود بھی وزٹ کر رہی ہیں. ابھی بھی میں کئی اضلاع میں گیا ہوں، وہاں پر ان کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے. کون سے اضلاع پلیز؟ میں ناروال میں گیا ہوں، وہاں پر خواجہ صاحب بھی گئے ہیں. ہمیں وہاں پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی کیپیسٹی نظر نہیں آئی. کیپیسٹی ان واٹ مینس؟ میڈیکل کیمپ، لوگوں کو ادویات چاہیے، لوگوں کو خوراک چاہیے، لوگوں کو پانی چاہیے. اب دیکھیے کیپیسٹی بہت بڑا ورڈ ہے بھائی جان، اور اس لیے میں نے آپ سے میں چاہتی تھی کہ مجھے اگر کھل کے صورتحال پتہ چلے. نارووال ہی وہ علاقہ ہے جو سب سے پہلے افیکٹ ہوا سیلابی ریلا چھوڑنے کی وجہ سے. سیالکوٹ اور نارووال وہ دو علاقے ہیں جو جموں کے بالکل قریب ہیں، اور جموں کے اندر جو طغیانی تھی وہاں سے چند گھنٹوں کے اندر، غالباً 2 گھنٹے سے بھی کم عرصے کے اندر وہ پانی جو ہے وہ آیا. اور اس دفعہ تو صرف پانی نہیں، نالے جو اوور فلو ہونا شاید ہی کبھی آپ نے سنے ہو، نالے انپریسیڈنٹڈ اوور فلو ہوئے. اور سارے نالے، صرف نالا ڈیک نہیں، نالا 1 سارے نالے جو ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ اوور فلو ہوئے. کرتارپور کے اندر جتنا پانی تھا اس کے ارد گرد جتنا پانی تھا 24 گھنٹے کے اندر وہاں سے پانی کی نکاسی کی گئی. وہاں پر جو لوگ موجود تھے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کئی جگہوں پر لوگوں نے خود والنٹریلی جو انخلاء کیا ان کی مہربانی ہے، بٹ موسٹلی لوگ گھر چھوڑنا نہیں چاہتے اور وہ خود اپنی مرضی سے گھروں کے اندر. کئیوں کو تو پھر ایک ہوتا نا کہ اب تو ہمیں ایک تھوڑا سختی بھی کرنی پڑی کہ پلیز خدا کے واسطے یہاں پر اس پانی سے نکلیے. لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو یہ کہنا کہ انتظامیہ نہیں پہنچ سکی مناسب نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ اب بھی ڈرونز کے ذریعے، تھرمل ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر ایک شخص تک پہنچنے کی پوری حد الامکان کوشش کی جا رہی ہے. ابھی کل ہم نے جو ہے وہ اسی بیلٹ سے، گجرانوالہ ڈویژن کی بیلٹ سے ہم نے وہاں سے فیملیز کو نکالا ہے، ان کے مویشیوں سمیت نکالا ہے اور تھرمل ڈرونز کے ذریعے نکالا ہے. سو اس لیے یہ جو لوگ، لیکن پھر بھی چیف منسٹر صاحبہ کا تھا کہ جو آ جائیں ان کی بہت مہربانی ہے، لیکن جو نہیں آ سکیں ان کو بھی
ان کے گھروں پر ڈرائیڈ راشن ہو یا کوکڈ فوڈ ہو ان کو پہنچائی جائے. لیکن یہ کہنا کیپیسٹی نہیں ہے. جتنے فیلڈ ہاسپٹل ہیں, ہیلتھ کلینکس ہیں, تمام تر وسائل کا رخ ان جو ہے وہ سیلاب والے علاقوں کی طرف موڑا گیا ہے. کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ پیسوں کے حوالے سے نہ وسائل کے حوالے سے کسی حوالے سے نہیں ہے, اور اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کی زیرو ٹالرنس ہے. میڈم یہ بتائیے گا کل بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دی اپنے دورے کے دوران. انہوں نے کہا کہ بڑے اور چھوٹے ڈیم بنائے جائیں گے. ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے پہاڑی علاقوں میں تو بڑا ڈیم بن سکتا ہے, میدانی علاقہ ہے پنجاب, بڑا ڈیم تو پاسبل نہیں ہوگا, لیکن چھوٹے ڈیمز یا واٹر اسٹوریج جو ہے وہ بنے گا یا اس مرتبہ بھی ایک بیان ہے جو صرف گزر جائے گا؟ میں نے تو کوشش دیکھی, میں نے تو گزارش کی ہے کہ ہر صوبے کو اپنے اپنے حالات کے مطابق جو ہے وہ چھوٹے بڑے ڈیمز بنانے چاہیے, اور ان ڈیمز کے اوپر خام خواہ کی تنقید اور ایک خام خواہ کی سیاست ہمیں نہیں کرنی چاہیے, کوئی بھی ہو, کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. اب ایک میں اگزامپل دیتی ہوں. کل ہمیں قصور کے وزٹ کے دوران ڈی سی صاحب نے بتایا کہ ایک نیچرل ریزروائر بن گیا ہے قصور کے اس علاقے کے اندر جہاں پانی اکٹھا ہوا اور ایک جھیل بن گئی ہے. اب میں نے ان کو اس وقت پوچھا, میں میرے ساتھ گاڑی میں موجود تھے, میں نے ان کو پوچھا, میں نے کہا جی کیا اس جھیل کو ہم جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر اس کو بنا سکتے ہیں؟ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی بالکل اس پہ فیزیبلٹی ہم بنوا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جو چھوٹی چھوٹی جھیلیں ایک میں کہہ رہی ہوں نیچرلی بن رہی ہیں, اور اگر کہیں پر ہم یہ کر کے پانی کو سٹور کرنے کا کوئی طریقہ کار بنا لیں تو جو لوگ ہیں یقیناً میں بتاؤں لوگ بہت تکلیف میں ہیں. قصور کے اندر کل جو خواتین چیف منسٹر صاحبہ سے ملی لٹرلی رو رہی تھی, اس لیے کہ جنگ کے حالات ہوتے ہیں تب بھی ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے, وہ بیچارے پھر جو ہے وہ در بدر ہیں. کب سیلاب آتا ہے, اور سب سے پہلے یہ گنڈا سنگھ والا علاقہ جو ہے, نارووال اور سیالکوٹ, یہ تین ایسے جو اٹیچڈ ہیں انڈین اس کے ساتھ. اور گنڈا سنگھ تو اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے بیکاز وہاں پر جو یہ ان کا ڈیم ہے, انڈیا نے ڈیم بنا دیا باقاعدہ پورا دیوار اس کے ساتھ, گیٹس کے ساتھ, جو کبھی نہیں وہ ہوتا گیٹس کے ساتھ, اور پھر وہ گیٹ کس وقت کتنا کھول دے کتنا پانی آ جائے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا. اس لیے میں نے جیسے گزارش کی کہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر جو ہے ابھی سٹیج ہے ریلیف کی, بیکاز یہاں سے پانی نکل گیا ہے, لیکن ابھی ستلج اور چناب کے اوپر بہت خطرہ موجود ہے. جو نیا سیلابی ریلا آج آیا ہے اس کے بعد چناب کے حالات اور خراب ہونے کی جو ہے وہ پریڈکشن ہے, جس کے لیے تمام انتظامیہ کو چیف منسٹر صاحبہ نے الرٹ کر دیا ہے. یہ اس سٹیج سے نکل کر انشاءاللہ اگلی جو ہے جیسے میں نے کہا کہ جو کلائمیٹ چینج کے چیلنجز ہیں اس کے مطابق پالیسی بنائی جائے.